بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا انتخاب فرمایا اور اہل بیت کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، اور ایسی شان ہے کہ وہ رہتی دنیا تک قائم و دائم رہنے والی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی سے دی ہے، اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اہل بیت کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو خانہ کعبے کا دروازہ پکڑ کر انہوں نے ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مثل اہل بیتی فیکم، تمہارے حق میں میرے گھر والوں کی مثال مثل سفینتی نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ فمن رکبہا، جو اس کشتی میں سوار ہوا نجا تو اس نے نجات پائی، ومن تخلفہا، اور جو اس سے پیچھے ہٹ گیا ہلاکا، وہ ہلاکت میں پڑ گیا۔ اس لیے اہل بیت کے نقش قدم پر چلنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان سے محبت رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام سے تشبیہ دی، نوح علیہ السلام کی کشتی سے تشبیہ دی کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جو لوگ سوار نہ ہوئے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا وہ بھی سوار نہیں ہوا تو وہ بھی ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، یعنی عقیدت رکھنا، محبت رکھنا اہل بیت سے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب دیکھیں، نوح علیہ السلام کی کشتی چل رہی ہے، لیکن صحیح سمت پر چلنے کے لیے ستاروں کی روشنی کی ضرورت ہے، تاروں کی اقتداء کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی کشتی چلے اور تاروں پر بھروسہ کرتے ہوئے، تاروں کی اقتداء کرتے ہوئے نہ چلے تو وہ پھر بھٹک جاتی ہے، اپنے راستے سے ہٹ جاتی ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مثال ستاروں سے دی کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے بھی نقش قدم پر چلو گے ہدایت پاؤ گے۔ اس لیے اہل بیت کی محبت ضروری ہے، اور صحابہ کرام کی عقیدت بھی ضروری ہے کہ جب کشتی میں سوار ہونا ہے، اہل بیت کی محبت لے کر اور صحابہ کرام سے رہنمائی پا کر اس کشتی میں جو سوار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ اور جو اہل بیت سے محبت ہی نہ رکھتا ہو تو وہ کشتی میں سوار نہیں ہوگا، یا جو محبت کے دعوے کرتے ہوں لیکن صحابہ کرام کے نقش قدم کو ضلالت اور گمراہی سمجھتے ہوں تو پھر ایسے لوگ بھی نجات نہیں پا سکتے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح فرمائی کہ ان من لم يدخل السفینہ، کہ جو کشتی میں ہی داخل نہ ہوا، کل خوارج، وہ خوارج کی طرح ہے کہ خوارج نے اہل بیت کی شان سے انکار کیا اور اہل بیت کو کافر قرار دیا۔ فَهَلَكَ مَا الْهَالِكِينَ فِي أَوَّلِ وَهْلَةٍ، تو وہ ہلاکت میں پڑ گیا جو اول وہلے میں ہلاک ہوئے۔ وَمَنْ دَخَلَهَا، اور جو کشتی میں داخل تو ہو گیا، وَلَمْ يَهْتَدِ بِنُجُومِ الصَّحَابَةِ، اور صحابہ کے تاروں سے اس نے رہنمائی حاصل نہیں کی، کالروافض، جیسا کہ رافضی فرقہ ہے، اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی عقیدت کا اظہار کرتا ہے، لیکن صحابہ کرام
اور آسمان کے تاروں کی طرح کے لوگوں کی اتباع نہیں کرتا تو ضل، تو وہ گمراہی میں پڑا، ووقع فی ظلمات لیس بخارج منہا، اور ایسے اندھوریوں میں پڑا جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ لہذا اہل السنت والجماعت کا اعتدال والا راستہ ہے، جو اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر بھی چلتے ہیں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو صحابہ کرام سے بغض اور عداوت رکھے گا وہ میری وجہ سے عداوت رکھے گا۔ اس لیے صحابہ کرام سے محبت ضروری ہے، اور اسی کو حدیث میں فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے محبت کرو اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ جب تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے رسول سے محبت کرو۔ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِ لِحُبِّي، اور میری محبت کی وجہ سے میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ یہی صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، یہی اہل بیت کے بارے میں فرمایا۔ اس لیے دونوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم سب ہلاکت سے بچ کر نجات کے راستے پر اور جنت کے راستے پر چلنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سارے صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ